السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز آج دو افسوسناک خبروں سے کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ رات آپ نے دیکھا خبر آئی کہ بلوچستان کے شہر تربت کے قریب نیول ایئر بیس PNS صدیق پر جو ہے حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، اور حملے کو کامیابی سے ناکام بنایا گیا۔ ایک سپاہی کی شہادت ہوئی اور 4 دہشت گرد جو ہے اس حملے کے نتیجے میں جہنم واصل ہوئے۔ اسی طرح آج صبح آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں بشام کے مقام پر گاڑی پر خودکش حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 جو چینی باشندے ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو کافی زیادہ پروجیکٹس چل رہے ہیں چائنیز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ خبر کافی افسوسناک ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب پہنچے ہیں، ان کی چائنیز جو ہے امبیسڈر سے ملاقات، صدر پاکستان کی طرف سے میسج آیا ہے، اور باقی بھی تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ ایک بار پھر پیغام دیا گیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور خاص طور پر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو بنیادی مقصد اس کے پیچھے دشمنوں کا یہی ہے کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ معاملات دہائیوں سے بہت اچھے چل رہے ہیں، یہ جو ظاہر ہے جو ایک بیلٹ روڈ کا معاملہ چل رہا ہے، سی پیک کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر جب نئی حکومت آئی ہے سی پیک 2 کی بات ہو رہی ہے، تو دشمنوں کو شاید یہ بات بھا نہیں رہی، اور اس لیے انہوں نے دوبارہ سے یہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں۔ پروگرام کے اس کا جو باقی روٹین کی سٹوریز ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو ہے 8 فروری کو انتخابات ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت تو ایک بن چکی ہوئی ہے، لیکن وہ پنجابی کے اندر ہے نا کہ وہ حکومت کو پیر نہیں لگ رہے، مطلب وہ ہر روز پتہ چلتا ہے کہ جناب اعلیٰ ایک فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، پھر فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی منسٹری ملتی ہے، کسی کو کوئی منسٹری ملتی ہے، تو اسی حوالے سے ظاہر ہے کرنٹ افیئرز کا ہمارا پروگرام ہے، مجبوراً بات کرنا پڑتی ہے۔ حسن ایوب تو اعتراض بھی کر رہے تھے کہ ہر روز کیا ہم ایک ہی ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، حکومت وقت ہے تو حکومت وقت کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ گزشتہ روز جو ہے ہمیں بتایا گیا، سینیٹر صدیقی صاحب نے، عرفان صدیقی صاحب کافی سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، ان کی طرف سے کچھ انکشافات کیے گئے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، اور وہ انکشافات کافی ہوش ربا ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو ان کی جو ایک بات ہے اس کے اوپر میرے خیال میں چودھری صاحب ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا، اور مجھے 3-4 مہینے پہلے سے معلوم تھا، میری جب لندن میں ملاقات ہوئی، کہ محترم نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میاں صاحب نے شاید وزارت عظمیٰ نہیں لینی، اور یہ مجھے اس وقت سے معلوم تھا جب وہ لندن میں تھے۔ یہاں آنے سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے میں ویسے بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ تو آپ ہمارے ساتھ تھیں، تو مجھے معلوم تھا۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ اور کس کس کو معلوم تھا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ نہیں لینی؟ کیونکہ ہمارے تو جو ہے یہ بات سن کے کان پک گئے تھے، اور میڈیا کے اوپر، اور جو جس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ، جس طرح کی الیکشن کیمپین ہوئی، کہ اب کوئی روک رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ محترم نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پاکستان کے ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر بن کے۔ نہیں، اصل میں ان کے تو پورے پلان یہی تھے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، اسی لیے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور ان کو تاثر بھی یہی دیا گیا تھا کہ جی ہر چیز تیار ہے، صرف آپ کا پاکستان پہنچنا ہے، اسی سے لوگوں کے ٹھٹ لگ جائیں گے۔ 21 اکتوبر کیا آئے گا، 2100% چانس ہے کہ کوئی چیز راستے میں نہیں آئے گی اور آپ وزیر اعظم بنیں گے، اور کم از کم 2 تہائی، نہیں تو چلو کوئی ہم تھوڑے بہت کم بھی کر لیں گے۔ ایک مشہور جملہ ہے ہمارے برخودار حسن ایوب صاحب کا، پورے طاقت سے اور بھرپور طاقت، جی بھرپور طاقت، ہاں بھرپور طاقت سے آئیں سب کو گے۔ یاد ہی نہیں ہے۔ نہیں، کئی دفعہ آپ نے جملہ بولا ہوا ہے۔ اس وقت تو ذرا روزے میں بھی آخر وقت لمحہ ہوتے ہیں نا، بندے کو کوئی جی صحیح سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔
تو لیکن میں یہ بات ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا؟ کیوں؟ کہ ان کا پارٹی جو ہے جتنی بھی ان کی سیاسی حمایت ہے وہ 95% میاں نواز شریف کی ہے، اور اگرچہ میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں اور موجودگی میں مریم نواز نے جلسے جلوس کرنے کی کوشش بھی کی اور ایک سٹیج پر وہ ایک کراؤڈ پولر کا بھی مقام حاصل کر گئی تھی، لیکن وہ تب تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ لیکن اس وقت تو یعنی میں نے جب آپ کو مائنڈ کرتے تھے خاور گمن صاحب آپ اور حسن ایوب، میں نے کہا جب پنجاب کے جو مین بڑے شہر ہیں وہاں آپ کے جلسے ناکام ہو جائیں اور سرکاری ملازموں کو جن کے بڑی وہ محسن نقوی کی یہ بڑی تعریف فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مطلب وہاں حاضریاں لگا کے آپ جلسے کریں گے تو ان کو ووٹ شوٹ کوئی نہیں ملنے، اور وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، بڑے لمیٹڈ ان کی سیٹس ہوں گی، لیکن کوئی بات مانتا نہیں ہے اور اپنی عقل اور تجربے اور خواہشات کے گھوڑے جو ہیں ان کو دوڑاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ دو طاقتوں نے ہاتھ کیا ہے، ایک ان کی پارٹی نے نمبر 1، اور نمبر 2 وہ لوگ جو یہاں چیس بورڈ کے مورے یہاں سے غلام حسین کو ادھر بٹھا دو، حیدر نقوی صاحب کو یہ دے دو، حسن ایوب کو یہ کرا دو، خاور گمن کو ماجرے سے اٹھا کے سیالکوٹ کا کمانڈر بنا دو، وہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور وہ اپنے زخم چٹ رہے نے۔ تم الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں، جی چلیں وہ میاں صاحب اب کل جو ہے وہ میرے خیال میں ایک چوتھا فیکٹر بھی تھا، وہ حسن ایوب تھا۔ اچھا حیدر نقوی صاحب آپ گہری نظر رکھتے ہیں، ایک بات مانے آج کتنے دنوں بعد چوہدری صاحب نے کھل کر بات کی ہے، کھل کر کمنٹ کیا ہے، جو کافی دنوں کے بعد یہ چیز نظر آئی ہے مجھے، بڑا لائٹلی کیا ہے۔ آپ کو کب پتا چلا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے؟ 8 فروری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی ڈیبیٹ کے کسی بھی آرگومنٹ کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جس میں سے ایک پہلو کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے کے مخالفت میں بات کی جاتی ہے۔ ہم مسلسل ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نظام لایا گیا ہے، یہ جو حکومت لائی گئی ہے، یہ جو انتخابات کرائے گئے ہیں، یہ نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا اور سب کچھ آؤٹ آف دا وے جا کر نواز شریف کے لیے کیا گیا۔ ایک تو ہمارا پہلو ڈیبیٹ کا یہ ہے۔ دوسری آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب سے جو وعدے کر کے لایا گیا تھا وہ تو پورے ہی نہیں کیے گئے، ان کو تو دھوکہ دے دیا گیا، ان کو تو وزیر اعظم بنانا تھا، ان کو تو وزیر اعظم بننے نہیں دیا۔ تو آپ بتائیے آپ ان دونوں میں سے کون سا مانتے ہیں؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں سوال؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، اچھا کیا سوال؟ میں جناب اعلیٰ یہ دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 1 کہ جب وہ آتے ہیں، یہ ہم بات تو نہیں کر رہے، تو ان کے پارٹی کے اپنے لیڈران بات کر رہے ہیں۔ جب کوئی بھی پولیٹیکل خاور گمن صاحب صاحب مجھے جواب دینے دینا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب میں نے کہا آپ، میری بات ہے عوام، میری اس سے مراد ہے عوام، آپ سے مراد عوام نہیں، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا نا، آپ عوام کا ذکر کر دیتے تو پھر میں عوام دیکھنے والوں کی، میں دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں عوام دیکھنے والے بتائیں کون سا پہلو مانتے ہیں۔ دیکھیں حیدر نقوی صاحب، دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے اے آر وائی نے یہ 4 ہمارے جیسے جو ہے نا نام نہاد عقل مندوں کو بٹھایا ہوا ہے، اسی لیے تو میں نے سوال رکھا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ہم سمجھا سکیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے، کہانی کے سامنے جی جی پلیز گو ہیڈ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پورا کریں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اسی لیے سوال رکھا۔ جی اچھا، مطلب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آگے بڑھیں؟ نہیں بس میں نے سوال رکھا، اچھا سوال رکھ کوئی جواب ہوگا، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ اچھا آپ کو کب پتا جی؟ اچھا نہیں، میں میں تو بیسیکلی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ تھا، وہ جو امید پاکستان کا تیارہ تھا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں پٹرول بھی تسی پایا سی دبئی میں، پتا ہوتا جنہ ہوتے انہوں نے نہیں، عرفان صدیقی صاحب نے، محترم عرفان صدیقی صاحب نے مجھے عامر الیاس رانا صاحب کو
اور ایک دو جرنلسٹ اور تھے, ہمیں بلایا, ہم چائے پر بڑے اچھے سینڈوچ اور سیلڈ وغیرہ کھلائے. بلکہ جب ہم نکلے تھے تو مجھے تو عامر الیاس رانا صاحب نے کہا تھا کہ آج کمال ہوا ہے. کہتے ہیں ہماری تو تاریخ میں, صحافتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ہمیں ملی ہے. انہوں نے مجھے کہتے ہیں آپ خوش نصیب آدمی ہیں, بٹ بہت اچھے جسچر سے, پیار سے سمجھایا, ساری باتیں ہم نے اس سے سوالات بھی کیے تھے. تو عرفان صدیقی صاحب نے کہیں بھی 1% بھی یہ ہمیں تاثر نہیں دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہی باتیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ انجینئرڈ کیسز ہیں, وہ جو ہے بنائے گئے ہیں, اور وہ آرگینک کیسز نہیں ہیں, وہ یہ باتیں کرتے تھے. اور نواز شریف صاحب کی وہ معصومیت کا ذکر انہوں نے ضرور کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب آپ آئے اس دن اور آپ نے کہا کہ جی دبئی کے جو رولرز ہیں, وہ دبئی کی جو حکومت ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کا وہاں پہ ان کو پروٹوکول ملا ہوا تھا نواز شریف صاحب کو, ایون کہ ایپرن پر ان کی گاڑی آئی تھی نواز شریف صاحب کی, اور جو انٹیلیجنس تھی دبئی یو اے کی انٹیلیجنس اور ان کے شرطے جو یونیفارم تھے وہ آگے پیچھے تھے, ایون کہ بزنس لاؤنج سیل کر دیا تھا. بالکل, وہ بہت پروٹوکول تھا. اور جہاز بھی مجھے ایک خاص لہر میں آ رہا تھا, وہ میں دیکھا جس جہاز کی لہر تو الگ تھی, لیکن وہ کارکنان کے نعروں نے جو ہے نا میرے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے. اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا احساس تھا کہ شاید کچھ حلقے ابھی تک بھی ان کو پسند نہیں کرتے, لہذا وہ کیا حکومت لیں گے, پھر ایک لڑائی جھگڑے میں پڑیں گے اور کیا معاملہ خراب ہوگا. سنیں. میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحکم بنے. سم ہو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں حلقوں کے اندر, میں رائے راست پہ بھی چلوں تو شاید وہ ریزرویشنز آڑے آ جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی ایسا بحران میری ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے اور سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اترے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے بھی خاموش ہوں, اور نواز شریف صاحب اس لیے بھی خاموش رہ رہے ہیں کہ کوئی نئی لڑائی نہ شروع ہو جائے. وہ زیادہ بولتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے بولنے سے کوئی مسائل نہ جنم لے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میٹنگ میں کہیں چند دن پہلے وہ پنجاب کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ جی یہ بجلی کے بل کب تک لوگ برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ چیز میاں صاحب کے دل کے اندر کی باتیں ہیں, اور جب وہ دل کے اندر کی باتیں کہیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی اس نظام کے اندر یا سسٹم کے اندر یا حکومت کے لیے, مخلوط حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں. نقی صاحب, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے ان دو باتوں کی؟ آپ نے پہلے بھی ایک سوال چھوڑ دیا اناٹینڈڈ. آپ کو سمجھ آئی کہ مطلب یہ کہ جب نواز شریف صاحب لندن سے آ رہے تھے, وہاں پہ ساری پارٹی جاتی تھی, ساری پارٹی نے جو بیانیہ بنایا, یہاں سے لوگ گئے ان کو لے کے آئے, حسن بھی ان میں شامل تھا, اب یہ باتیں اس موقع کے اوپر کرنا, اس کے کوئی معنی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں میڈیا میں نواز شریف صاحب کے متعلق, براہ راست بھی کیے جا رہے ہیں ان سے, اور انڈائریکٹ بھی یہ کوشچن کیے جا رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ بھی کچھ ٹاک شوز میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے براہ راست ترجمان مانے جاتے ہیں, اور وہ اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا جو بھی ان دنوں جو باتیں ہوئیں اس کے حوالے سے اگر باتیں میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوں گی. لیکن میری بھی تھوڑی سی معلومات تھی, یہ سوال تو میں نے رکھ دیا تھا. میری معلومات یہ تھی کہ کیونکہ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے اور تینوں دفعہ نواز شریف کو کیسز میں پھنسا کر اقتدار سے الگ کر دیا گیا, تو نواز شریف صاحب بھی شاید اس سوچ میں تھے یا ان کی پارٹی اس سوچ میں تھی کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پاکستان بنے, وہ صدر پاکستان بنے, کیونکہ صدر پاکستان کو عدالتوں سے اور اس طرح کے کیسز سے استثناء حاصل ہوتا ہے, ایک بات. اور وہ شاید آصف علی زرداری صاحب جیسے 2008 میں صدر پاکستان بنے تھے, وہ اس طرح کے صدر پاکستان بننا چاہتے تھے جہاں اقتدار کا مرکز پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, لیکن اسمبلی تھی, وزیر اعظم تھا, اور پاکستان کا نظام چل رہا تھا. جی, یہ جو لڑائی کی بات جو صاحب وہ فرما رہے ہیں صدیقی صاحب کے, جی وہ ابھی بھی کچھ ہلکے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے لیے نواز شریف صاحب, اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں اس حد تک سچائی ہے کہ جو مسلح افواج ہیں وہ ان کے جو میرے دوست ہیں جو آپ کی برادری کے ہیں, آپ کے لوگوں کو تو کوئی میرا تو جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایز فار ایز میاں نواز شریف از کنسرن, یہ بات میں کر رہا ہوں ارلی اگست 2023. جی جی جی, تو ان کے بارے میں یعنی ادارے جو ہیں کلیئر نہیں ہیں. تو لیکن ایک چیز تو آپ گواہی دیں گے نا خاور گمن
کہ 21 اکتوبر یا اس سے پہلے یا آج تک میں نے میرے منہ سے آپ کو کبھی یہ نہیں سنا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہے. وہ مجھے یاد ہے شاید حسن ایوب اگر یہ بات کی تصدیق کر دے. ایک دفعہ واڈا صاحب یاد ہوگا حسن یہاں پہ آئے تھے تو پروگرام کر کے اٹھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بن رہے. اینی ویز وہ تو انفارمیشن بہت سے لوگوں کی کیا صلاحیت تھی نواز شریف سوال ہے. نہیں اسسمنٹ وہی اسسمنٹ. اچھا ظاہر آپ کی خبر ہوتی ہے, دوسروں کی کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ وہ بات کی. اچھا میں آپ سے یہ جاننے کی 8 فروری تو بات اور خبراں تو نس گئے نے. ہاں یہ واقعی صحیح گل گئی. جو صاحب خبروں سے میں بھاگا نہیں ہوں. خبر تو آج بھی ٹھیک ہے, اقتدار تو آج بھی نواز شریف کا ہے, پنجاب کے اندر بھی اقتدار نواز شریف کا ہے, مرکز کے اندر بھی اقتدار نواز شریف کا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کون ہے آج بھی؟ نواز شریف کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں شہباز شریف کو, اسے کہیں کہ ہاں جی یہ میری پارٹی کا منشور ہے, اس کے اوپر مداخلت کر رہی ہے, حکومت نہیں کر مہربانی کریں. آج بھی نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو پوچھیں کہ جی اکاؤنٹیبل کریں, جی بتائیں کہ پارٹی پالیسی اور منشور کے مطابق آپ گورننس کر رہی ہے نہیں کر رہی. کسی بھی چیز کے اوپر آنسریبل کر سکتے ہیں مریم نواز کو, کسی بھی چیز کے اوپر آنسریبل کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو, تو اور کیا اقتدار ہوتا ہے؟ بالکل, یہ تو زبردست. آگے معلوم کرنا چاہ رہے تھے, کیا بات ہے. اچھا آگے وہ تو بات آپ سوال کر رہے تھے. تو یہ جو لیکن عرفان صدیقی صاحب کا مجھے لگتا ہے نہیں وہ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا, ایک چھوٹا سا ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ مجھے نہیں میں وہ اس کے ساتھ کہ سادہ اکثریت بھی مجھے چاہیے. پھر کیا فرمایا تھا ہمارے تاحیات قائد نے, سنیے. سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, آپ کی اپنی کیا اسسمنٹ ہے؟ حکومت کا نام نہ لو خدا کے واسطے. ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو. اب یہ کوئی مطلب گل بنتی نہیں ہے, وہ چیز ممکن نہیں ہو سکی. یعنی ان کو سنگل میجورٹی پارٹی نہیں بن سکے. سنیں میں نے بس سوال پورا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف صدیقی صاحب یہ فرما رہے اور نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ جو نئی چیز ایک نیا مارکیٹ کے اندر جنریٹر بلڈ کر رہے ہیں, اور ایک بات کر رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب کی سادہ اکثریت خدا دے واسطے. تو بالکل پارٹی کے اندر یہ تھا کہ سادہ اکثریت نہیں ملی تو پارٹی سے باہر ہو گئے. تو پھر اس طرح کی یہ شگوفے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پارٹی کے قائد ہے نا, تھوڑا سا کریکشن تو آپ بھی کر رہے ہیں نا, آپ بھی دیکھیں نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اقتدار کی ریس سے, اقتدار کی پارٹی سے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں. جی آج بھی اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے شہباز شریف صاحب کی جگہ سیریسلی بالکل بن سکتے تھے قسم سے. اور جو بات کر رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقوں کا اگر بارے میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا تعلق وہاں پر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کو آئیڈیل بہت پیار محبت کی پینگیں چل رہی ہیں, لیکن تعلقات کو خراب نہیں ہے. نواز شریف صاحب از ویری مچ ایکسیپٹیبل. نواز شریف صاحب کو ایز اے 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر, جو کہ نیا ریکارڈ بن چکا ہے, آج تک کوئی بھی بندہ 3 مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم اس ملک کا نہیں بنا, تو وہ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو عزت احترام جو ہے وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ ان کو مل رہی ہے اور ملے گی بھی, اور آئندہ بھی ملتی رہے گی. تو نواز شریف صاحب اگر ان کی چوائس ہوتی پرائم منسٹر بننے کی تو وہ بن سکتے تھے. یہ پولیس صاحب یہ عرفان صدیقی صاحب کا یہ جو بیان ہے نا کہ ایکسیپٹیبل ابھی بھی کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ وہ رہے نا. عرفان صدیقی صاحب اگر ایک تجزیہ کر رہے ہیں تو میں بھی تجزیہ کر رہا ہوں. آپ تجزیہ کر رہے ہیں, آپ وہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, آپ لیڈر نہیں ہے پی ایم ایل این کے, ان کے اسپوکس پرسن ہے. کمال کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ ملتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں 4 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی. میں ابھی کہہ رہا ہوں جو کیمرہ کہہ رہا ہوں اسپوکس پرسن, اور یہ بات نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. آپ تو نہیں ہے نا؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ سنیں بات وہی ہوگی آپ کہیں جو ان کی بات میں یار وہ لیڈر ہیں, ان کے سینیٹر ہیں, ان کے قریبی دوست ہیں, ان سے دل کی بات کرتے ہیں. زبردست دل کی بات کی, وہ غلط بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر سکتے, وہ غلط بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر سکتے. میں ملا ہوں یار, اگر انہیں کرنی ہو تو وہ نہیں کر سکتے, پرویز صاحب نہیں کر سکتے جو روز ملتے ہیں. سنو ذرا, میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحکم بنے. سم ہو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں حلقوں کے اندر, میں راہ راست پہ بھی چلوں تو شاید وہ ریزرویشنز آڑے آ جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی ایسا بحران میری ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے اور سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اترے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ تمام یہ پچھلے دنوں کالمز بھی لکھے گئے ہیں کہ ہر چیز جو بڑا بیانیہ بلڈ کیا ہے, ووٹ کی عزت کا بیانیہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا, وہ تقریر مشورے زمانہ ایک جو ہے بقول شخص وہ جو گجرانوالا میں تقریر کی گئی تھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے ہی وہ تقریر لکھی تھی. تو ان کی بڑی قربت ہے. اور یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا, اس انٹرویو کے دوران بھی ناظرین انہوں نے یہ فرمایا کہ میری 4 دن پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات کے بعد وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں
تو حسن ایوب میں آپ کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں مجھے بتا دیں عوام کو ہم کیا بتائیں؟ نہ میری بات نہ مانے نہ آپ عرفان صدیقی صاحب کی بات مانیں. آپ نواز شریف صاحب کا ویٹ کریں. ہی از اے پولیٹیشین. وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں, وہ بیان بھی دیتے ہیں. ان کی پارٹی ہے, اس کی پارٹی جب تک بولے نہیں تو پھر کیا کریں, وہ قائد ہے پارٹی کے. آپ بات یہ ہے کہ آپ کبھی جو ہے شاید حقان عباسی صاحب جو ناراض ہو گئے ان کی بات آپ نے کہا وہ سابقہ ہو گئے. اچھا کبھی آپ یہ سابقہ تو نہیں ہوئے نا. ریلیونٹ بات اب نواز شریف صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ خود دے دیں گے نا. اب جیسے آصف زرداری صاحب ہیں, ان کا ایک ترجمان ہوگا نا, وہ ان کی جگہ بیان دے گا. اچھا رائٹ پرسن فور دا رائٹ جاب نہیں لیں گے. پی ٹی آئی کے لیے کہیں گے جی رؤف صدیقی صاحب آئیں جی, وہ بات کریں گے. شریف افضل مروت کی بات ٹھیک نہیں ہے, کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں. کتنا جسٹیفائیڈ ہے, اس بات پہ چلے جائیں گے یہاں پر, اس بات پر جو ہے نا آپ کا میرٹ تبدیل ہو جائے گا. یار ایک وقت میں ایک بات کریں, پتہ ہی نہیں چل رہا. میں سن رہا حیدر نفی صاحب, یہ بات کتنی جسٹیفائیڈ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ہے, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ان کے دستے راست رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, ملاقات رہتی ہے. تو جب ہم ان کی بات کو لے کے کوئی بات کرنا چاہیں, اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیں, تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ محترم خود بات کریں اس ایشو کے اوپر. ہم تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں. چلیں تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں. ہم عرفان صدیقی صاحب کے اس بیان کو منو ان سچ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو یہ تو ہوا کا ایک جھونکا ہے پھر موجودہ حالات کے اندر, کیونکہ نواز شریف پہ سب سے بڑا الزام تو یہی لگایا گیا نا کہ نواز شریف نے سارے سسٹم کو ایک طرف کر کے اپنے لیے سارے فائدے اٹھا لیے. اب اگر نواز شریف پہ یہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں اور وہ عرفان صدیقی صاحب کا یہ بیان بھی سن رہے ہیں, تو اس سے کم از کم ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف نے سارے سسٹم کو ایک طرف نہیں کیا اور اپنے لیے سارے فائدے نہیں اٹھائے. اب تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا اور کھل کے بات کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی مکمل طور پہ کمفرٹیبل نہیں ہے, یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. تو موجودہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی تھی نا, جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کے وزیر اعظم تھے, ان کی طرف سے نامینیٹڈ وزیر اعظم تھے. تو اس سے بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ حالانکہ آرمی چیف مسلم لیگ نون نے لگایا, اس کے باوجود یہ ساری باتیں اگر کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اصولوں پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو لاس پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو اخلاقیات پہ بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو اس ملک کو آگے بڑھانے, چلانے اور نظام کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس کو اس طرح بھی تو لیا جا سکتا ہے. جی بے شک صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد اس وقت جو پاکستان کے اندر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے بری بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیں کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی. حکومت وقت ہے, حکومت وقت کے ساتھ تمام پاکستانیوں کا رشتہ ہوتا ہے. اپوزیشن کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, لیکن حکومت وقت جتنے بھی فیصلے کرتی ہے وہ براہ راست اس کا اثر عوام کے اوپر ہوتا ہے. چونکہ عوام کو یہ بتایا گیا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ نئے آنے والے وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, واحد حل ان کا ایک ہی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب آئیں, وزیر اعظم بنیں اور اس کے بعد ملک کو جو ہے مشکلات سے نکالیں. تو ہم اسی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا آپ بتایا کرتے تھے اور کیا ہمیں سنایا کرتے تھے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نواز شریف اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ. اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہے. ہم تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے خود بھی یہ مانا اسی انٹرویو کے دوران کہ جی کسی کے ذہن میں یہ شائبہ تک نہیں تھا کہ وزیر اعظم کوئی اور بنے گا. پارٹی نے اپنے طور پہ کمپین چلائی اور پارٹی کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے, نہ یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی. چلیں یہ کافی ہوگی سٹوری, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. کل سے جاوید لطیف صاحب کا سارٹ آ جائے بڑا ضروری ہے. اس کے یہ تو مطلب کہتے ہیں نا کہ ہمارا کسی نمازی کی نماز قضا ہو سکتی ہے, کوئی فرض روزہ بندہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن ہم جاوید لطیف صاحب کا ناظرین کل سے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ویسے تو ظاہر ہے ایک شخص ہیں, آہا چیمہ صاحب ان کا نام ہے, چونکہ وہ ظاہر ہے اس وقت کابینہ کا وہ حصہ ہے. جب فیڈرل کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد خبر بن جاتی ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, وہ ظاہر ہے وہ ریسپانسبل ہے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی عوام ان کے حوالے سے سوال اٹھا سکتی ہے. ایچ ایس این کالج میں ان کے 2 بچے تھے, ان کی ٹرانسفر یہاں پہ ہوگی, بچے ادھر آ گئے. ان کی بیگم صاحبہ نے وہاں پہ درخواست دے دی کہ جناب اعلیٰ ہم وہاں پہ بچے اب چونکہ یہاں پر ہیں تو بچوں کی سیٹیں ریزرو رکھیں, لیکن بچے یہاں پہ رہیں گے اور جب ہم واپس آ جائیں گے تو بچے دوبارہ ایچ ایس این کالج کو جوائن کر لیں گے. ظاہر ہے ایک انٹائٹلمنٹ ہے, ایچ ایس این کالج کے اندر ایڈمیشن اتنے آرام سے نہیں ہوتے, تو وہ سیٹیں اپنے ریزرو کرنا چاہ رہے تھے.
जब सीटें रिजर्व करना चाह रहे थे तो कॉलेज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको फीसें देने पड़ेंगी वहां पे जो भी स्केड्यूल है। उसमें उन्होंने कहा जी मैं 2 अब स्कूलों के अंदर फीसें तो नहीं दे सकती, अब बच्चे मेरे यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं, बच्चे वहां पे हैं। तो उन्होंने फिर एक दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद मामला ये हुआ कि मेरी फीस माफ कर दी जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि PMLN से ताल्लुक है, बलीगुर रहमान साहब वहां पे मुबैना तौर पर जहाँ गवर्नर हैं, तो मुबैना तौर पर एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ जिसके ऊपर सारी बहस चल रही है। उन्होंने जो फीसें उनकी माफ कर दी, उसके ऊपर सारी की सारी कल की जो सारी कंट्रोवर्सी चली हुई है। अच्छा, हमारे जो हैं मोहसिन हफीज साहब लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनका ये क्रेडिट है, हसन हफीज सॉरी, उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की सबसे पहले, और ये चीमा साहब का नाम लेके आई, और सारी की सारी ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है इसके ऊपर क्रेडिट उनको जाता है कि ये मीडिया के ऊपर स्टोरी लेके आए। आज हसन, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि चीमा साहब ने एक लेटर लिख दिया है जो है वहां पे गवर्नर साहब को कि जनाब आला मेरी जो मैं फीस माफ करवाना चाह रहा था वो मैं नहीं करवाता, एक पॉलिसी मैटर के तौर पर आप इसको देख लें बाकी लोगों के फायदे के लिए, और मेरे जो मामले को लेके इस कंट्रोवर्सी को मजीद मत बढ़ाया जाए, लिहाजा मैं अपना केस वापस ले लेता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी अब इसने जन्म ले लिया है तो इसका हल क्या हो रहा है, किस तरफ ये जाएगी? जी बहुत शुक्रिया खबर साहब, ये स्टोरी जब हमने कल ब्रेक की और आपके क्रेडिट देने का बहुत शुक्रिया। इन क्रेडिट की वजह से ही हम जो है वो आइंदा मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं और खबर ब्रेक करते हैं। जैसे ही गुज़िश्ता रोज खबर साहब खबर ब्रेक हुई और उसके बाद एक हाइप क्रिएट हुई, सबसे पहले जो बीपर दिया गया तो हमने जो बीपर के दौरान ही चीमा साहब के जो बच्चे हैं उनका नाम लेकर बीपर इसलिए दिया क्योंकि स्पेशली इसी केस को लेते हुए उन 17 लोग तो वो सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी तौर पर इस केस को लेते हुए इसी पर फोकस किया गया कि इनकी फीस माफ की जाए। और जब गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा आने से पहले हमारी खबर की तरदीद तैयार ही हो रही थी कि हमने गवर्नर पंजाब का जो हुक्मनामा है वो हमने ब्रेक किया, जिसके बाद उस तरदीद को भी रोकने का उनको कोई फायदा, तरदीद जारी करने का भी कोई फायदा ना होता, तरदीद रोक दी गई। तो गुज़िश्ता रोज जब ये हाइप क्रिएट हुई और इस तरह से गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फीस माफ की और ये भी कहा कि 16-17 लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी अगर फॉर एग्जांपल फीस माफ कर दी जाती है तो HSN पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल ये बात सिर्फ कल या परसों की नहीं है खबर साहब, ये 1 साल पहले से ये मामला चलता आ रहा है। 3 से 4 पेशियां जो है वो साइमा जो कि अहलियां हैं चीमा साहब की, उनकी वो अपने बच्चों के लिए 3-4 दफा पेश हो चुकी हैं कि इनकी फीस माफ कर दी जाए, लेकिन वो फीस ना माफ की गई और जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और फिर उनकी ये लेटर जारी किया। अच्छा, ये अभी तो सारी स्टोरी समझ आ गई। अभी लेटेस्ट इन्फो ये है कि हुकूमत का ये उनकी ख्वाहिश है कि वो प्रिंसिपल साहब रुक जाएं, वो रिजाइन करके ना जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा आपको पता है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है और आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या लग रहा है कि उनका इस्तीफा हो जाएगा, वो 1 अप्रैल को चले जाएंगे, या कोई मामला कोई हल होता हुआ भी आपको नजर आ रहा है? जी खबर साहब, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये जब से हाई क्रिएट हुई एक प्रेशर एक बिल्ट हो चुका था हुकूमत पर। आज भी वालिदैन ने गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और बाकायदा तौर पे उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी माइकल ए थॉम्सन जो है वो ये कॉलेज छोड़ के ना जाएं क्योंकि इनकी खिदमात बहुत ज्यादा हैं। इसका इतना ज्यादा प्रेशर ना सिर्फ पाकिस्तान से है बल्कि इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि HSN कॉलेज की तारीख बहुत बड़ी है और वहां पर दाखिला लेना और फिर ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं और पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वहां पढ़ते हैं, तो इसका खास रुझान रहा इस न्यूज पर। इस प्रेशर की वजह से वफाकी हुकूमत ने ये कहा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो थॉम्सन है उनको ये कहा गया कि आप उस वक्त तक अपना काम जारी रखें जब तक हम नया प्रिंसिपल नहीं जो है वो सर्च कमेटी फाइनल कर लेती है, या 1 साल मजीद इसको जारी रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल इस तरह से कहा गया और अभी तक सुनने में जो हमारे जराए हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने एक्स पाकिस्तान लीव भी अप्लाई की हुई थी, वो मंजूर होगी और वो मंजूर हो चुकी है, नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है। चले वो देखते हैं, वो चले। बहुत शुक्रिया हसन। आज नाज़रीन वालिदैन वहां पे हुए और वालिदैन ने जाहिर है उनके जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं उन्होंने वहां पे अपने जो है प्रोटेस्ट किया और इसी सारे मामले के ऊपर अज़मा बुखारी साहब का एक अपना टेक है, ये भी सुनिए। कोई माना ये बात कि मरीम नवाज साहब जो है परसूफी की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया
کہ جی وہ جو ہے والدین نے جو ہے منع کیا تھا. پرنسپل صاحب پارٹ اینڈ پارسل تھے, ہر چیز کا پارٹ اینڈ پارسل تھے. آپ مریم نواز کے خلاف وہ کیمپین جو چلی وہ پرنسپل نے چلائی ہے SN کالج کے, وہ سیاست کھیل رہے تھے. وہ وہاں پہ ایک لابی ہے, وہاں پہ ٹیچر ہوں گے نا جن کے, آپ کا کیا خیال ہے کہ HSN کے اندر وہ ٹیچرز نہیں ہیں جن کو عمرانوفوبیا ہوا ہے؟ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد اپنے پینلسٹ کا جو رد عمل ہے اس سٹوری کے اوپر جانیں گے. ویلکم بیک. آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن جب یہ سٹوری کل میڈیا کے اوپر فلیش ہوئی کیا تھا؟ مطلب بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں آپ کا ایٹن جس طرح UK میں ہے یا ہیرو ہے اسکولز ہیں, ان کے برابر کا ٹکر کا SN پوری دنیا کے اندر تو ہمارا مطلب ایک پریسٹیج ہے لاہور کی, پاکستان کی, پنجاب کی, تو ایسی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. وہ دیکھیں آج چیمہ صاحب بھی پریویلیج کلاس سے ہیں, ان کی جو اہلیہ ہیں خود بھی یعنی ایک قسم کی وہ پریویلیج کلاس سے ہی ہیں. تو ایک حد تک تو بات انہوں نے ٹھیک ہی کی ہے کہ جی اگر بچے نہیں پڑھ رہے اور فریز کی ہوئی ہے سلاٹ کو وہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال سے ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ایک یونیفارم پالیسی بننی چاہیے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کی جو اسکول کی فیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. والدین آج کل بڑا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, اسپیشلی یہ تو پریویلیج کلاس کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے اس مہنگائی کے دور پہ بڑی مشکلات ہیں. تو دو اسکولوں کے اندر جو فیسیں پے کرنا پیرنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کا روشن مستقبل چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی جگہ سے بھی سفر کرے. میں خود اپنی اولاد کے لیے گریڈی ہوں, یہ میں کنفیشن ہے میرا. دیکھیں ہر والدین ہوتے ہیں. نبی صاحب بحث ایک مختلف جو ہے نا ہم سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ بالکل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک پالیسی ایک فیصلہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ 2 سیٹیں روک کے آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں, لیکن میری یہ 2 سیٹیں روکی جائیں. مطلب 3 سال آپ وہاں پہ کسی کو اور داخلہ بھی ہونا نہیں دینا چاہتے. تو اس کے اوپر پالیسی میکنگ لیول کے اوپر تو فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن بالکل وہی ہے کہ فرد واحد ہیں تو جو کہ ان کی ایکسس تھی انہوں نے کر دیا. جی دیکھیں, پاکستان کے ارب پتی کھرب پتی لوگ چند ہزار کی فیسوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. میں ان سب سے درخواست کروں گا, چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں, چاہے حکومت کے ہوں, چاہے HSN کے ہوں, چاہے میڈیا کے ہوں, یہ پاکستان کی ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے. HSN پاکستان کی پہچان ہے. اس کو اپنی سیاسی بحث یا اس طرح کی پوائنٹ اسکورنگ کی وجہ سے اس کے تقدس کو خراب نہیں کریں. چیمہ صاحب بالکل ٹھیک ہوں گے, لیکن اس وقت زیادہ ٹھیک لگیں گے جب اپنی پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن کریں. اس کے لیے باقاعدہ ایک تحقیقات ہو کہ کیا اصل میں ہوا, کیا اصل وجہ تھی, اس کا نتیجہ ہے, اور چیمہ صاحب واپس آ جائیں اس جگہ پہ. یقیناً بہت اپرائٹ ہوں گے جب یہ چند ہزار کی فیس معاف کرانے کے لیے درخواست دے رہے ہیں, لیکن زیادہ اپرائٹ لگیں گے جب اپنی پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کی مکمل طور پہ تحقیقات کرائیں گے, اس کا نتیجہ لیں گے اور واپس آ جائیں گے. جی تو جج صاحب یہ چنگا نہیں جس طرح میں تو تسی پڑھے سی رام سکول اپنے گورنمنٹ دے سکول ٹاٹا والے بوریاں والے گھروں بوری لے کے جاؤ پڑھو, نہ پیسے دینے پیندے, کوئی چوانی ٹھیانی دے کے روپیہ دے کے, کیوں جی صاحب کہ لکھاں روپیے دینے پیندے نا. تو چیمہ صاحب اگر پیسے نہیں ہیں ان کے جیب میں تو کیوں مطلب جان دی کیا ضرورت ہے HSN کالج میں جانے کی؟ پیرنٹس گریڈی ہوتے ہیں. جی وہ پیسے ہوں دے گریڈی بندہ ہونا ہے یار. چیمہ صاحب جی چیمہ صاحب کے وہ پہلے مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, لہذا میں بیسٹ لیفٹ اوور ویل لیفٹ کر رہے ہیں. اچھا پیار محبت زیادہ ہے. آپ یہ بتائیں اسلام آباد کلب میں بھی جب کوئی بندہ باہر جانا چاہ رہا ہو, اس سے باہر جا رہا ہے تو وہ فریز کرا دیتا ہے نا, اپنی اس کی فیس دینی پڑتی ہے, تھوڑی سی فیس دے کے فریز کرا لیتے ہیں. وہ فریز کراتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے سال کے لیے. تو یہی پروسیجرز ہیں. ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر آپ یہ فریز بھی کرا سکتے ہو. تھوڑا سا کامنٹ کر دیں نا, مطلب انہوں نے یہ جو کیا ہے وہ پروڈیوسر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا مطلب ان کو آپ سے پیار محبت کیا ہے, ان کے اس عمل کو آپ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھائی کس طرح یہ کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ حسن ایوب کمال تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے. گورنر کا کیا کام ہے کہ میٹنگ کر کے ان کی معافی کر دے فیس اور یہ کر دے اور وہ کر دے؟ نہ تو گورنر کو رائٹ اب آ رہے ہیں اور نہ اس کو فیس معافی کی درخواست. چودھری صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. گورنر سے یہ اختیارات واپس لینا چاہیے. گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. گورنر کا کیا, گورنر پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے, وہ کس طرح اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں گورنر کے پاس میرے خیال میں اختیار بھی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے اوور اسٹیپ کیا ہے. اختیار ہے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ ایون کے جو ہے سینچری سے یہ اختیار ہے گورنر. سید بابر علی بھی چھوڑ گئے. غلط ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.